ایمان کیا ہے حب و تعظیم مصطفیٰ، ایمان کیا ہے حب و تعظیم مصطفیٰ، اسلام کیا ہے سیرت و کردار مصطفیٰ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ وہ بھی اپنے ان سیدھے سادے لوگوں کو ڈرا تھے، او ادھر مت جانا، او ادھر مت جانا، یہ محمد ہے، تمہیں دین بدلنا پڑے گا، یہ ہے یہ وہ ہے، وہ بھی ڈراتے تھے۔ واہ واہ بے شک بے شک، اور ان نوجوانوں کے لیے میری یہ گزارش ہے، واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، عشق رسول کا بھی نقطہ ہے اور اصلاح کا بھی نقطہ ہے۔ واہ سبحان اللہ، حضرت مصعب ایک یہودی لڑکا تھا، باپ بڑا امیر تھا، ان لوگوں کو جو دولت کے نشے میں دین کو بھول بیٹھے نا، ان کے لیے نقطہ بھی ہے یہ، جو سمجھتے ہیں بس ہم دولت والے بنے، ہمیں مسجد کو کیا کرنا ہے، نماز کو کیا کرنا ہے۔ اس یہودی مصعب کو اپنے باپ نے کہا، بیٹے یہاں مکے میں کوئی شخص آیا ہے، وہ ہمارے دین اور مذہب کے خلاف بولتا ہے، اب اس کے بولنے کی ٹینشن نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے جو اس کے چہرے کو دیکھتا وہ اسی کا ہو جاتا ہے، واہ 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 سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، لہذا کبھی غلطی مت کرنا اس کے نزدیک جانا۔ بیٹا تھا، لیکن مصعب کی تاریخ اور سیرت میں لکھا گیا ہے، وہ دن میں جتنی بار گھر سے باہر نکلتا تھا نا، اتنے کپڑے چینج کرتا تھا وہ، جیسے صبح نکلا ایک کپڑا، واپس آیا اگر 10 بجے پھر نکلا دوسرا کپڑا، 1 بجے پھر سے گھر سے باہر نکلا، بازار گیا کہیں جا، وہ 2 والے کپڑے میں سے نہیں پہنے گا، تیسرا پہنتا تھا۔ دن میں جتنی مرتبہ گھر سے نکلتا تھا اتنی مرتبہ کپڑے چینج کر کے جاتا تھا، اور عطر اتنی لگا دیتا تھا کہ لوگ خود سمجھتے تھے ادھر مصعب نکل گیا ہے۔ تو مصعب جب نکلتے تھے تو خود سے لوگ سمجھتے تھے، یہ نوجوانوں کے لیے خصوصیت کے حساب میرا ایک نقطہ لے لے، دل میں بساؤ، سمجھو حضور سے محبت، جو ادھر ادھر کے گندے راستوں پہ جا رہے، آؤ عشق سیکھو، آؤ محبت سیکھو، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ارے مجنون تو بدنام ہوا ہے لیلا کو دل دے کر، اگر پیارے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیارے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ آپ کو اپنے باپ نے ڈرایا، بیٹے ادھر نہ جانا، جو تم میں یہ واقعہ سننا چاہتا، بڑا ایمان بڑا اور عقیدت بڑا اور اصلاح بڑا نقطہ ہے اس میں، سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اس محبت میں اور زیادہ اضافہ کرے۔ آمین۔ تو مصعب کی بات سنیے، کہتے ہیں کہ میں جب راستے سے گزرتا تھا تو کبھی سنتا تھا کسی سے کہ ادھر ابھی محمد نکلنے والے ہیں، میں ڈر کے مارے بھاگ جاتا تھا کہ کہیں مجھے اس کے چہرے پر نظر نہ پڑے، کبھی ادھر سے سنتا تھا ادھر آنے والے تو میں ادھر بھاگ جاتا تھا، کافی ٹائم گزرا، بالآخر میں نے ایک دن ہمت کی کہ میں کب تک یہ ڈر والی زندگی گزاروں، کیوں نہ ایک دن دیکھ ہی لوں گا یہ ہے کون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے اللہ ہمیں حضور کے چہرے کی زیارت آمین، زیارت۔ جامی کا کلام ہے، عاشق رسول ہے، کہتے توئی تسکین دل آرامی جان صبر و قرار من، آقا توئی تسکین دل آرامی جان صبر و قرار من، رخے پر نور بنما بے قرارم یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زیا رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا دم آخر
नुमाई जलवे दीदार जामी रा। जामी कहते हैं मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं आका, बस जब मरने लगूंगा अपना दीदार अता करना। आप में सब लोग चाहते हैं माशाअल्लाह। दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा जलुत्फे तू हमी उम्मीदवारम या रसूल अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अल्लाह अकबर। नाराए तकबीर, नाराए फरमाते हैं रिसालत। मुसाब बिन उमैर कहते हैं एक दिन में दीवार के पीछे छुप गया, क्योंकि मैंने सुना था यहाँ से हुजूर निकलने वाले हैं। आज मैं भागा नहीं, सिर्फ दीवार के पीछे रहा। कहाँ? दीवार के पीछे छुप गया। एक छोटा सा सुराख था, मैंने कहा इसी से मैं देख लूँगा, लेकिन छुप गया कहीं इसके यार, इसके आशिक मुझे कातिल समझ करके, हमलावर समझ करके मुझ पर हमला ना करें, इसलिए मैं थोड़ा छुपा। लेकिन उस सुराख से मैं देखने लगा, मैंने सुना था यहीं से नबी निकलने वाले हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, ईमान वाला जुमला है। उधर से जब नबी निकल गए, मैंने उस छोटे से सुराख से हुजूर के चेहरे पे नजर पड़ गई। सुभान अल्लाह। चेहरे रसूल में दीवाने हैं तो सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा। बस बात आखिरी जुमले हैं बस। जब चेहरे को देखा हुजूर आगे बढ़ गए, मूसा बिन उमैर पीछे से चिल्लाने लगे, पुकारने लगे, ए मोहम्मद रुक जाओ, ए मोहम्मद रुक जाओ। चेहरे रसूल फिर गया, पीछे से मुसैब को देखा, मुसैब चिल्लाने लगे। अब सुनिए उसका जुमला, कहा माज़ा वजहु कज़्ज़ाबिन, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता है। अल्लाह अल्लाह, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता है। ए नबी कलमा पढ़ा दो, मुझे अपने दामन में छुपा दो। अब उसकी मुश्किलात की घड़ियां शुरू। अब घड़ियां शुरू। इश्क करना कोई आसान काम नहीं होता है। जुबान से आशिक नबी कहना आसान बात है, लेकिन इश्क के मैदान में आगे बढ़ना सबके बस की बात है। शेखुल आलम फरमाते हैं आशक्सी गो युस इश्क नार देजे, आशक्सी गो युस इश्क नार देजे, सनजन प्रेजलिस पन्नई पान, इश्कुन दोद यस वानी जिस सने सुयद वातीला मकान। फरमाते हैं आशिक वो है जो इश्क की आग में जल जाएगा और जलते जलते सोना बन जाएगा, फिर लामकान तक पहुंच जाएगा। बड़ा प्यार जुमला, सुभान अल्लाह नहीं बोला। जब इश्क के मैदान में कदम रखोगे तो ठोकरें लग जाएंगी, जब ठोकरों से निकल जाओगे तो कबूल हो जाओगे। आपने तवज्जो भैया, आपने देखा होगा पिछले ज़माने में हम वो मिट्टी के बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, अब तो वो ज़माना गया। अब कमज़ोरी समझते हैं, वो जो आर शर्म महसूस होती है मिट्टी के बर्तन में खाना पीना इस्तेमाल करना। लेकिन मेरे आका ने फरमाया जिस घर में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं उसके इर्द गिर्द फरिश्ते घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा जब मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए हम जाते थे दुकान पर, तो उस मिट्टी के बर्तन को ऐसे ठोकर मारते थे, पहले उसको बजाते थे ना। हाँ? उसका क्या मतलब होता था? उसको आजमाना था, आजमाइश के लिए उसको बजाते थे, पहले हाथ से मारते थे या किसी चीज से। अगर वो बजता था तो हम उसको खरीद लेते थे, अगर लगता था कच्चा है छोड़ देते थे। सही है? तो ये बजाने का मकसद क्या है? ये ठोकर है, ये तकलीफें हैं, ये मुसीबतें हैं, ये मुश्किल में पड़ना है। लेकिन जब आप उतर जाओगे, पुख्ता हो जाओगे, तो तुम्हें कुर्बत नसीब हो जाएगा।
جب وہ پختہ لگتا تھا تب جا کے اس کو خریدار اپنے پاس اٹھا کر کے گھر لے جاتا تھا۔ اسی طرح جب آپ عشق کے میدان میں بجو گے، تکلیفیں اٹھاؤ گے، مشکلات میرے نبی کی محبت، اللہ کی محبت میں اٹھاؤ گے، تب جا کے جب تم بجنے میں اتر جاؤ گے، پیمانے میں اتر جاؤ گے، تم اللہ کے بھی قریب ہو جاؤ گے، رسول کے بھی قریب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اور ہماری حالت تو یہ ہے، ہم آج صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز بھی نہیں ادا کرتے۔ تکلیفیں اٹھاؤ، دین کے لیے دین تکلیفوں سے ہی پھیلتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دنیا میں تکلیف میں ڈال کر کے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، سبحان اللہ، بے شک اپنے قریب کر کے ان کو جنت کے اعلیٰ مقام میں رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں، دین کے لیے قربانیاں دینا سیکھو، دین کے لیے وقت دینا سیکھو، دین کے لیے مال دینا سیکھو، دین کے لیے اپنی مال جان کی قربانیاں دینا سیکھو۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ ہمیں دکھ ہے، اہل بیت پہ ظلم ہوا ہے دکھ، بولتے نہیں، دکھ ہے، لیکن ہم یہ بھی کہنے کے لیے مجبور ہیں، شاید حسین اور آل حسین کی اتنی یاد دنیا میں نہ ہو جاتی اگر وہ قربانیاں نہ دیتے، واہ، بے شک بے شک۔ اتنی یاد نہ ہو جاتی، اتنی مجلسیں نہ ہو جاتی، اتنے حسینی جلسے نہ ہوتے اگر حسین اپنے آپ کو قربان نہ کرتا اور بیٹوں کو قربان نہ کرتا۔ بے شک۔ تو اللہ نے جب آزمائش ڈالی اس میں وہ اترا تو ہر دل میں حسین بستا ہے، واہ، سبحان اللہ۔ ہر دل میں حسین اور آل حسین کی محبت رچ گئی، بس گئی ہے۔ تب جا کے جب انہوں نے قربانیاں دی، دین کے لیے قربانیاں دینا سیکھو۔ ذرا پیار سے جملہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد اب اس کی مشکلات شروع ہو گئی۔ اب یہ مشکلات سہنے کے لیے جگر ہونا چاہے، جذبہ ہونا چاہے۔ گھر پہنچا، باپ نے سنا کہ مصعب مسلمان ہو گئے، ڈنڈا اٹھایا، مارا، پیٹا، کہا تو میرے گھر سے، میں یہودیوں کا بڑا سرگنا، میرے گھر سے ہی تو نکلا، ایک ہی بیٹا، اتنی میں نے فیسلٹی رکھی ہے، دن میں 10 بار کپڑے چینج کرنا، عالی شان زندگی، تجھے کیا ہو گیا؟ مارا پیٹا، کیا ہو گیا؟ کہا باپ جتنا مارنا ہے مارو، اب یہ غلام حضور سے الگ نہیں ہو سکے۔ سبحان اللہ، اب الگ نہیں ہو سکے، بے شک۔ تھک گیا مارتے مارتے، بلاخر اس کو رسیوں سے باندھا کہ اپنے گھر سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ ایک ہفتے تک رسیوں میں باندھا رکھا، بلاخر وہ بھی ایک کاروباری آدمی تھا، گیا کاروبار میں، ماں کی مامتا محبت ہے، آپ ماں سے کتنا بھی بدسلوکی کرو پھر بھی اس کے دل میں تمہاری محبت رہتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کتابوں میں بزرگوں نے لکھا ہے، ایک شخص نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد بیوی اس کی الٹی پڑ گئی، کہا تو ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے، اسی کی بولتی بولتا ہے، جب تک اس کو گھر سے نہیں نکالو گے تب تک میں تیرے ساتھ نہیں رہنے کو تیار ہوں۔ نکالا، پھر بھی بچے محبت والا تھا، جاتا تھا چوری چھپے اس کی خدمت کرنے کے لیے۔ اب لیکن آخرکار جب انسان بد عقلی کا شکار ہو جاتا ہے، اندھا ہو ہی جاتا ہے، باپ بیٹی اس نے کہا، بیوی نے، اب میں تب تک آپ کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہنے والی ہوں جب تک تو اس بوڑھی ماں کا کلیجہ نہیں نکالے گا، تب تک میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اندھا بن گیا، عقل، سوچ، فکر ختم، حرام حق جائز ناجائز کی تمیز ختم، چھری اٹھائی، کلیجہ کٹا، نکالا، کسی جگہ راستے سے گر گیا، کلیجہ نیچے گر گیا ماں کا، اس کو بتانا تھا اپنی بیوی کو میں نے نکال دیا، اب تو راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ جب کلیجہ ہاتھ سے گر گیا، امام اعظم کا زمانہ تھا، کہتے ہیں اس کلیجے میں جب زمین پر گرا وہ شخص بھی گرا، اس کلیجے سے آواز آ گئی، بیٹے تجھے چوٹ مت لگی ہے؟ کلیجے سے آواز آئی، بیٹے چوٹ مت لگی ہے۔ یہ ہوتی ہے ماں۔
اس مصعب کی ماں آئی کا بیٹا رسیوں سے بندھا ہوا، مجھے بڑا ترس آ رہا پر کتنی عیش و عشرت والی زندگی تو گزارتا تھا، ہوا کیا تجھے؟ وہ عیش و آرام کی زندگی تم نے چھوڑ دی اور اس مصیبت میں آ گئی۔ یہ دیکھ 1 ہفتے سے تم نے کپڑے چینج نہیں کیے، کیا کرنا ہے بتاؤ؟ کہا ماں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، محمد کو نہیں چھوڑوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن لوگوں یہاں سے پتہ چلے گا جب سچا عشق ہوتا ہے اس عشق کے راستے کے کانٹوں پہ چلنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ عشق کے راستوں میں ٹھوکریں کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ماں کو لگا یہ بھی واپس آنے والا نہیں ہے، کہا بیٹے چل میں رسیوں سے تجھے چھوڑوں گا، چل بھاگ اپنے آپ کو بچا۔ جب رسیوں سے چھوڑ دیا وہ بھاگتا گیا گھسیٹتے ہوئے، طاقت ختم ہو گئی تھی، کھانا پینا 7 دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا، چلتے چلتے گھسیٹتے رگڑتے میرے رسول کے قدموں میں آ گیا۔ حضور نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، میرے نبی کے در پہ رہنے لگے، اسی در کی روٹی پہ گزارا ہونے لگا۔ تیرے قدموں میں جو ہے واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زمانہ گیا، مصعب بن عمیر ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس زمانے میں جب شہید ہوتے تھے وہ اپنے ساتھ کیا کہتے ہیں وہ چادر وغیرہ اٹھا لیتے تھے، اور جب ان پر جو شہید ہوتے تھے ان کے اوپر چادر ڈالتے تھے وہ اپنے ساتھ ہی لاتے تھے۔ حضور نے دیکھا کہ مصعب بھی شہید ہوئے، وہ بھی جنگ میں انہوں نے جان دے دی، فرمایا مصعب کے سامان میں دیکھو چادر۔ جب دیکھا چادر تھوڑی سی چھوٹی نکالی تو کیا ہوتا ہے، میرے نبی اس کے جسم پر جب چادر ڈالتے تھے وہ چھوٹی پڑتی ہے، چادر چھوٹی پڑ رہی ہے، توجہ سے بس چادر چھوٹی پڑ رہی تھی۔ اب سنیے میرے حضور کی بے چینی بڑھ گئی، جب چہرے کی طرف سے چادر اس کے اوپر ڈالا تو پیر کھلے رہ گئے، حضور ادھر سے آگے کھینچنے لگے، جب کھینچا تو چہرہ کھل گیا۔ حضور چہرے کی طرف سر کی طرف سے آگے کھینچ رہے ہیں، پیر کھل رہے ہیں، پیر کی طرف سے کھینچ رہے ہیں، چہرہ کھل رہا ہے۔ میرے حضور کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کہا لوگوں جانتے ہو مصعب کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو دن میں 10 کپڑے چینج کرتا تھا، لیکن میرے عشق میں سب، اللہ کی محبت میں سب چھوڑ دیا۔ آج اس کے بدن پر ڈھانکنے کے لیے چادر بھی میسر نہیں، لیکن سبحان اللہ۔ اب مصعب نے دنیا داری کو چھوڑا، مستی موج کو چھوڑ دیا ہے، اب میرے نبی کے عشق کا دیوانہ ہوگا۔ اب اس کو عیش و آرام پلنگوں پہ نہیں ملتا تھا، آرام لمبے بڑے کپڑے پہننے میں نہیں، اس کو اب لذتیں جو مل رہی تھی وہ نبی کے در پر چہرے رسول کو دیکھنے میں ملتی تھی۔ اب اسی پہ گزارا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں میرے نبی نے خوشخبری سنائی، آخری جملہ لے لو، فرمایا مصعب آج تیرے جسم پہ ڈھکنے کے لیے چادر نہیں ہے، لیکن خوشخبری لے لو، تجھے تیرا رب بھی راضی ہے، رسول اللہ بھی راضی ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لہذا